اچھے بچوں، کسی جنگل میں ایک گدھا رہا کرتا تھا۔ جنگل کے جانور اسے ڈینکو کے نام سے بلاتے تھے۔ ڈینکو اپنے آپ کو عقل مند اور چالاک سمجھتا تھا۔ ایک دن ڈینکو جنگل میں ہری بھری گھاس چر رہا تھا کہ اس کی نظر دور بیٹھے ایک شیر پر پڑی۔ شیر کو دیکھ کر ڈینکو خوفزدہ ہو گیا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے مڑا تو ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو شیر کو اب دیکھا ہے، مگر اس نے ابھی تک مجھ پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی ڈینکو نے ایک بار پھر شیر کی طرف دیکھا تو اسے علم ہوا کہ وہاں شیر نہیں بلکہ شیر کی کھال پڑی ہے۔ ڈینکو نے سوچا اگر میں یہ کھال اوڑھ لوں تو سب جانور مجھے جنگل کا بادشاہ سمجھنے لگیں گے، پھر یہاں صرف میرا حکم چلے گا اور میں جہاں چاہوں گا چرتا پھروں گا۔ یہ سوچ کر ڈینکو نے شیر کی کھال اوڑھ لی اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ ہرن ڈینکو کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گیا اور بچاؤ بچاؤ کا شور مچاتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا حوصلہ مزید بڑھ گیا، لہٰذا وہ غرور سے اکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس کا سامنا بھیڑیے سے ہو گیا۔ بھیڑیا درخت کے نیچے گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر ڈینکو کو شرارت سوچی۔ اس نے آگے بڑھ کر بھیڑیے کی دم زور سے کھینچی تو وہ بلبلاتا ہوا اٹھ بیٹھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ڈینکو پر پڑی تو وہ بھی اسے شیر سمجھ کر بھاگتا ہوا دور نکل گیا۔ بھیڑیے کو خوفزدہ دیکھ کر ڈینکو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اسی دوران ڈینکو کی ملاقات لومڑی سے ہو گئی۔ یہ لومڑی بھی ڈینکو کو شیر ہی سمجھی اور تھر تھر کانپتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، آپ واپس لوٹ آئے۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ ابھی تک دوسرے جنگل کے بادشاہ کی قید میں ہیں۔ یقین کریں بادشاہ سلامت، آپ کے پکڑے جانے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر لومڑی رونے لگی۔ ڈینکو کو شیر کی ہلاکت کی وجہ معلوم ہو گئی تھی، لیکن اسے مرنے والے شیر سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لہٰذا اس نے لومڑی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب ڈینکو تیزی سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ اس کی راہ میں آنے والے تمام جانور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے اور چھپتے ہوئے جانوروں کو دیکھ کر ڈینکو کو ایک نئی شرارت سوجھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شیر کی طرح ایک دھاڑ بھی لگا دے تو جانور مزید ڈر جائیں گے۔ چنانچہ اس نے بلا سوچے سمجھے منہ اٹھا کر ڈھین چوں کرنا شروع کر دیا۔ جوش میں ڈینکو یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ شیر کی طرح نہیں بھاگ سکتا۔ ادھر جیسے ہی جانوروں نے ڈینکو کی آواز سنی وہ سارا ماجرا سمجھ گئے۔ اب انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ڈینکو شیر کی کھال اوڑھ کر انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جانوروں کو اس پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے مل کر ڈینکو کی خوب مرمت کی، جس پر ڈینکو بہت شرمندہ ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں بھیس بدلنے سے سچائی نہیں چھپتی۔